بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل کی 37 نمبر آیہ مبارکہ سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لہم من ناصرین۔ اللہ تبارک و تعالی بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو بھیجتا رہا، اور انبیاء کرام کو لوگوں کی رہنمائی کی تمام چیزیں فراہم کی، اور ان نبیوں نے لوگوں کو ہر طریقے سے سمجھایا، تبلیغ بھی کی، جہاں معجزہ دکھانے کی ضرورت محسوس ہوئی وہاں معجزہ بھی دکھایا، اور لوگوں کو ان کی جو غلط عادتیں تھیں، جو ان کے غلط اعمال تھے، ان پر متنبہ بھی کیا۔ بہت سارے لوگ ایمان کی دولت سے سرفراز ہوئے، لیکن بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ جو مقابلے میں کھڑے ہو گئے اور انہوں نے شیطان کا ساتھی بننا پسند کیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات کو دیکھیے کہ آپ اعلان نبوت فرماتے ہیں، لوگ آپ کے ساتھ دشمنی کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں، آپ کو قتل کی سازش بھی کرتے ہیں، لیکن آپ نے کوئی کسی سے نہ تو معاوضہ طلب کیا، نہ کوئی کسی کا نقصان کیا، بلکہ ان کی جو غلط عادتیں تھیں، کفر اور شرک اور اخلاقیات کی جو برائیاں تھیں، ان کے حوالے سے ان کو متنبہ کیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ چاہتے تھے کہ تمام لوگ ایمان کی کیفیت میں آ جائیں اور ایمان قبول کر لیں، اور غلط حرکات چھوڑ دیں، اپنے اخلاق کو اچھا بنا لیں، اپنا کردار ٹھیک کر لیں، تمام اعمال ٹھیک کریں اور برے کام چھوڑ دیں، برے اعمال ترک کر دیں۔ لیکن بہت سارے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بہت زیادہ زور لگایا، تو جب کہ دوسری طرف حضور علیہ الصلاۃ والسلام اندر ہی اندر کڑتے اور آپ روتے بھی، ان کے لیے دعائیں بھی کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو حوصلہ بھی دیا، تسلی بھی دی کہ محبوب آپ تو چاہتے ہیں اور آپ یہ دل کے اندر خواہش رکھتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے لوگ ایمان لے آئیں، لیکن ان کی صورتحال ایسی نہیں ہے، وہ کفر میں آگے اتنے آگے نکل چکے ہوئے ہیں کہ اب موریں لگ چکی ہیں، اب وہ واپس نہیں پلٹیں گے۔ ان تحرص علی ہداہم، اگر آپ ان کی ہدایت پر حریص ہیں، فإن اللہ لا یہدی من یضل، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دے گا جس کو گمراہی میں وہ ترک کر دیتا، چھوڑ دیتا ہے، گمراہ ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا، پھر اللہ کی نظر کرم بھی اس پر نہیں ہوتی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنا فضل بھی نہیں فرماتا۔ یعنی یہ بڑی خطرناک صورتحال ہوتی ہے کہ انسان اس جگہ تک پہنچ جائے کہ جب اللہ اپنی نظر کرم دور کر لے، انسان سے غلطی ہو جانا، خطا ہو جانا، لیکن انسان توبہ کرتا ہے، جھک جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے، فضل کرتا ہے، لیکن ایک وہ مرحلہ آتا ہے کہ پھر اللہ بھی نظر کرم دور کر لیتا ہے۔ تو فرمایا محبوب یہ جو ہے آپ تو چاہتے ہیں کہ یہ ایمان لے آئیں، لیکن اللہ ان پر نظر کرم نہیں فرمائے گا۔ وما لہم من ناصرین، اور مددگاروں میں سے کوئی بھی ان کی مدد کے لیے بھی موجود نہیں ہوگا۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور وہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں، بڑے پختہ طریقے سے قسمیں کھا کر کہتے ہیں، لا یبعث اللہ من یموت، کہ اللہ تعالیٰ زندہ نہیں کرے گا جس کو وہ موت دیتا ہے، یعنی جو مر جائے گا دوبارہ زندہ نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کسی کو زندہ نہیں کرے گا، اور قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ قطعاً پہلے ہمارے آباء و اجداد بھی اس دنیا سے چلے گئے، وہ کب زندہ ہوئے، اور ہم بھی چلے جائیں گے، ہم بھی زندہ نہیں ہوں گے، اور اس یعنی یقین کے ساتھ وہ کہتے کہ قسم کھاتے، اقسموا باللہ جہد ایمان، پختہ طریقے سے قسمیں کھا کر کہتے ہیں، بلا وعدن علیہ حقا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کیوں نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر وعدہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے اوپر یہ وعدہ کرتے ہوئے یہ پختہ بیان عطا فرما رہا ہے کہ یقینی طور پر یہ زندہ کیے جائیں گے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کا علم نہیں رکھتے، اکثر لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہے، بہت سارے لوگ جان بھی جاتے ہیں، اکثر لوگ واقف نہیں ہیں، کیونکہ ان کا اللہ کی قدرت پر یقین نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت پر یقین نہیں ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اس اتنی بڑی کائنات کو تخلیق کر سکتا ہے، تو مردوں کو زندہ کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ جب ہمارا وجود ہی نہیں تھا اور ہم کوئی چیز تھے بھی نہیں تو اللہ نے ہمیں وجود عطا کیا، تو اب تو ہمارے پاس کوئی نہ کوئی وجود آ گیا ہے، تو دوبارہ ہمیں تخلیق کرنا اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے؟ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے واضح فرما دے جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، کھل کر اللہ تعالیٰ بیان فرما دے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ بھی یہ جان لیں، أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، کہ وہ جھوٹ بول رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کل قیامت کے دن سب کو زندہ فرمائے گا تو پتہ چل جائے گا، ان لوگوں کو پتہ چل جائے گا جو اختلاف کرتے رہے، جو کہتے کہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، وہ بھی جان لیں گے، اور جو قسمیں کھا کر کہتے رہے نہیں اللہ تعالیٰ نے زندہ نہیں کرنا، ان کو بھی علم ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ فرمائے گا اور اس نے حق کر دکھایا۔ انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول له کن فیکون، بلا شبہ قولنا ہمارا قول، لشیء کسی بھی شے کے لیے، اذا اردناہ جب ہم اس کا ارادہ کر لیں، کسی بھی شے کا جب ہم ارادہ کر لیں تو ہمیں کوئی زیادہ دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، اس کے لیے مشقت، اس کے لیے محنت، اس کے لیے تگ و دو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، بلکہ ہمارا ارادہ ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں ہم؟ ان نقول له کن فیکون، ہم اس کو کہتے ہیں کن ہو جا فیکون، اور وہ چیز ہو جاتی ہے، بس اتنا سا مرحلہ ہے، اتنی سی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے، اور کوئی بلکہ ناممکن تو دور کی بات ہے، مشکل بھی نہیں ہے، بس وہ ارادہ فرماتا ہے اور فرماتا ہے ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ سو لوگوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس مالک کائنات نے اس کائنات کا جو سلسلہ بنایا ہے اور جو اس کی حکمت ہے اس کے مطابق یہ سارے معاملات چل رہے ہیں۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ایمان لا کر مضبوطی کے ساتھ راہ ہدایت پر گامزن رہیں، راہ استقامت پر چلتے رہیں، جو دنیا کے اندر کمی بیشی دشواری مشکل پریشانی آتی ہے اس کو گزار جائیں اور اللہ کے حضور اپنی نیازمندیاں پیش کریں، اس مالک کے حضور سجدے میں سر رکھیں، اس کے حضور دعائیں کریں، توبہ اور استغفار کریں، اور اپنی تمام جو اخلاص کے ساتھ عبادات ہیں، خدمات ہیں، اللہ کے حضور پیش کرتے رہیں، اور اس ارادے اور اس یقین کے ساتھ کہ ہمیں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے، اور یقیناً اس نے فرمایا ہے تو ایسا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور راہ ہدایت پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔